بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا ہے۔ اس کے پتے تمام مخلوق کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام شجرۃ المنتہا ہے۔ جب بندے کی عمر ہو جاتی ہے، صرف 40 دن باقی رہ جاتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کا مجھ کو حکم ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے، تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں کہ تیری اولاد اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی ہے، اور آج تیری روح قبض کروں گا اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اقارب کو۔ میں وہ موت ہوں کہ اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں۔ وہ لوگ تجھ سے زیادہ ملک اور اولاد اور قوت رکھتے تھے، تو نے دنیا اور اس کا حال کیسا دیکھا؟ بندہ کہتا ہے، میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس کے پاس آئے گی اور کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور اس قدر تو نے گناہ کیے۔ تو نے نصیحت کی بہت ساری باتیں سنی، لیکن تم نے جانا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کا اعمال اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا، اے نافرمان، تو نے ناحق طریقے سے مجھ کو حاصل کیا۔ اگر تو غریب اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج تیرے کام آتا۔ روایت میں ہے کہ جب آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ آتا ہے، وہ سلام کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورب پچھم تلاش کیا، مگر تیری روح کا ایک لقمہ بھی کہیں نہیں پایا۔ پھر دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورب پچھم تک تلاش کیا، مگر تیرے پینے کو قطرہ پانی کہیں نہیں پایا۔ تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورب پچھم تلاش کیا، تیرے واسطے ایک سانس بھی کہیں نہیں پایا۔ چوتھا فرشتہ آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل تھا۔ میں نے تمام زمین پر پورب پچھم تک تلاش کیا، مگر تیری عمر کا ایک حصہ بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، ہم تیرے اعمال لکھنے پر موکل تھے۔ وہ نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے اور کہیں گے، دیکھ، یہ تیرا نامہ اعمال ہے۔ اس وقت میت کی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتا ہے اور نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ملک الموت تنہا سب کی روح قبض کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اور فرشتے بھی کام میں شریک ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قبض روح کا کام انہی کے حوالے ہے، لیکن اس کام پر ان کے ساتھ بہت سے فرشتے مدد کے واسطے دیے گئے ہیں۔ ملک الموت ان کے سردار ہیں، ان کا ہر قدم دنیا کے پورب پچھم کے برابر ہے۔ ربیع بن انس سے پوچھا، مومنین کی روحیں کہاں رہتی ہیں؟ فرمایا، 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہت سے فرشتے ملک الموت کے ساتھ ہوتے ہیں جو میت کی روح قبض کرتے وقت آتے ہیں۔ ان میں سے بعض فرشتے روح کو لے جاتے ہیں اور بعض پیچھے میت پر دعا کرنے والوں کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اور بعض میت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک کہ اس پر جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ
اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز، روزہ وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں ادا ہوئے تھے، ان کا ثواب باقی رہتا ہے کہ وہ ذخیرہ آخرت ہو جاتی ہیں اور مرنے کے بعد اس پر جزا ملتی ہے، مگر ان کا سلسلہ مرنے کے بعد آئندہ جاری نہیں رہتا، کیونکہ زندگی میں یہ جب تک اعمال ہوتے تھے ان کا ثواب ملتا رہتا تھا۔ جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ اعمال بھی ختم ہو گئے، اور جب یہ اعمال ختم ہو گئے تو اس پر جزا و سزا بھی ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ زندگی میں ملتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی اعمال کے بارے میں اس حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کے ثواب کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور مرنے والا برابر اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں زمین وقف کر گیا ہے، یا کنواں یا تالاب بنوا گیا ہے، یا ایسے ہی اللہ کی مخلوق کے فائدے کی خاطر کوئی دوسری چیز اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے، تو جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز علم نافع ہے، یعنی کسی ایسے عالم نے وفات پائی جو اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا رہا، اور پھر اپنے علوم و معارف کو کسی کتاب کے ذریعے محفوظ کر گیا جو ہمیشہ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور رشد و ہدایت کا سبب بنی۔ یا کسی ایسے آدمی کو اپنا شاگرد بنا گیا جو اس کے علم کا صحیح وارث ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لیے سرمایہ ثابت ہوں گی، جن کا ثواب اسے وہاں برابر ملتا رہے گا۔ تیسری چیز اولاد صالح ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور وجہ افتخار اس کی اولاد صالح ہوتی ہے، اس لیے ساری اولاد نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے لیے دنیا میں سکون و راحت کا باعث بنتی ہے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ فلاح بھی بنتی ہے۔ اور اس طرح سے کہ لائق اور نیک لڑکا اپنے والدین کی قبروں پر جاتا ہے، وہاں فاتحہ پڑھتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھ کر ان کو بخشتا ہے، اور اس کی طرف سے خیرات و صدقات کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں مردے کے لیے ثواب کا باعث ہیں، جن سے وہ اخروی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔